علیہ وسلم کے نام نامی محمد سے اس صورت پر آپ نے ذکر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن کریم میں اللہ پاک نے محمد نام کو 4 مرتبہ اللہ پاک نے نام لے کر ذکر فرمایا اور ایک جگہ پر آپ کا نام احمد ذکر فرمایا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور بزرگی کے پیش نظر اللہ پاک نے اکثر آپ کی صفات کو ہی ذکر کیا، لیکن جہاں ضرورت ہوئی وہاں اللہ پاک نے آپ کے نام نامی محمد کو بھی ذکر فرمایا. اس صورت میں بھی اللہ پاک نے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد، اللہ پاک پر بھی ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا اس پر بھی ایمان لائے، وہو الحق من ربہم، یہ قرآن اللہ پاک کی طرف سے سچا اور یقینی اور حق ہے. تو کیا بدلہ ملے گا؟ کفر اللہ عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، اللہ پاک ان کے گناہوں کو مٹا دیں گے، واصلح بالہم، اور ان کے حال کو درست فرما دیں گے. یہ ایک صورت نازل ہوئی ہے غزوہ بدر کے بعد، اور غزوہ بدر کے بعد ایک مسئلہ پیش آیا تھا. مکہ کے مشرکین جن کو 70 آدمیوں کو قید کیا تھا، آیا ان کو چھوڑ دیا جائے، فدیہ لیا جائے، یا ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، یا قتل کیا جائے؟ اس سلسلے میں اللہ پاک کی طرف سے پہلی صورت نازل ہوئی جس میں احکام نازل ہوئے اور اللہ پاک نے آگے اس کو ذکر فرمایا. کچھ لوگ چاہتے تھے ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، اور کچھ حضرات چاہتے تھے کہ نہیں ان کو قتل کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق وغیرہ حضرات کی رائے پر عمل کرتے ہوئے ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا. آگے اللہ پاک کی طرف سے اس پر ہلکی سی تنبیہ آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کی طرف، اور اللہ پاک نے اس کو ذکر فرمایا، فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا. آگے اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ پاک کے دین کی مدد کرنا یہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ایمانیات اور جو احکام اللہ پاک نے ذکر کیے ہیں اس پر عمل کیا جائے، ایمان اور ایمانیات کی چیزوں کو لوگوں میں عام کیا جائے، اور کفر اور شرک اور اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت وغیرہ کو کم کیا جائے، اور اللہ کے دین کے لیے بلایا جائے، مدد کے لیے، دین کے لیے. تو ینصرکم، اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کی مدد کے لیے ہم جائیں، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اللہ پاک مدد فرمائیں گے اور ثابت قدمی عطا فرمائیں گے. آگے اللہ پاک نے اور نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے جنت کا ذکر کیا، مثل الجنت التي وعد المتقون، وہ جنت جس کا ایمان والوں سے وعدہ کیا جا رہا ہے، فیہا انہار من ماء غیر آسن، ایسی نہریں ہوگی پانی کی صاف شفاف، جس کے اندر کوئی گدلا پن نہیں ہوگا، جس کے اندر کوئی میل کچیل اور کچرا نہیں ہوگا، بالکل صاف شفاف جنت کی نہریں ہوگی. وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، جنت میں دودھ بھی ملے گا لیکن لم یتغیر طعمہ، دنیا کا دودھ تو 1-2 دن میں بگڑ جاتا ہے، اس میں گڑبڑ آ جاتی ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں جنت میں جو دودھ ملے گا لم یتغیر طعمہ، اس کا مزہ بالکل بدلے گا. اور حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ جنت کا دودھ وہ جانوروں کے تھنوں سے نہیں ہوگا، بلکہ اللہ پاک کی طرف سے صاف شفاف نہریں اس کی جاری ہوگی. اس کا مرجع اور اس کی اصل جگہ جنت ہوگی، وہاں سے اللہ پاک کی طرف سے آئے گا، اور جنت کی جب نعمت ہوگی تو یقیناً اس میں کوئی گڑبڑ اور بگاڑ نہیں آ سکتا. وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، جنت کے اندر شراب کی بھی نہریں ہوگی. دنیا میں شراب اس لیے حرام فرمایا گیا کہ آدمی اس کی دنیا پر ہوش میں نہیں رہتا ہے، اور دنیا دارالعمل ہے، یہاں عمل کی دنیا کے اندر آدمی کو ہوش میں رہنا ہوتا ہے. بے ہوشی آدمی کو مکلف ہونے سے روک دیتی ہے، اس لیے یہاں ہوش میں رکھنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے شراب کو حرام فرمایا. انگریز تھا سوئٹزرلینڈ کے اندر، بہت بڑے عالم مصر کے، وہاں سفر کر رہے تھے ٹرین میں، یہ ان کو راستے میں ملا ٹرین میں. اس نے ان سے کہا کہ اسلام نے شراب جیسی چیز کو حرام کیا، جبکہ اس سے ہمیں نشاط پیدا ہوتا ہے، چستی پیدا ہوتی ہے، کام کاج سے ہم تھک جاتے ہیں، تو شراب پی لیتے ہیں تو ہم تھوڑے چست ہو جاتے ہیں. انہوں نے اس کو جواب میں کہا کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ آدمی 24 گھنٹے باہوش رہے، انسانیت کے دائرے میں رہے. جب آدمی شراب پیے گا تو یقینی بات ہے کہ وہ انسان باقی نہیں رہتا ہے، کہیں نہ کہیں کچھ باتیں کہنے لگتا ہے.
وہ نہ ماں بہن کی تمیز کرتا ہے، نہ باپ بیٹے کا خیال کرتا ہے، کچھ نہ کچھ بکواس کر دے گا۔ تو اسلام نے یہ چاہا کہ 24 گھنٹے تم ہوش میں رہو۔ اسی لیے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں صحابہ کرام کی جو تعریف فرماتے ہیں، آگے آ رہی ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، صحابہ کرام کی تعریف میں یہ کہتے ہیں کہ صحابہ ہر وقت باہوش رہتے ہیں۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں اور یاری آتی ہے ان کو، اور اس وقت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پہنچ گئے اوپر تک۔ جو آدمی دنیا میں عمل کا مکلف نہیں نا، وہ کہاں پہنچے؟ ہاں، خوف خداوندی سے کسی کو رونا آ جائے اور بے ہوش ہو جائے، جیسے بہت سارے صحابہ کرام اور تابعین، وہ الگ ہے، لیکن حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ہر وقت ہوش میں رہتے ہیں۔ اللہ پاک کے احکام پر عمل کرنا ہے تو عمل کب ہوگا؟ عمل کرنے کی تمیز کب ہوگی؟ جب آدمی صاحب تمیز ہو، خود اس کا اپنا اختیار اور ارادہ ہو، وہ خود آپے سے باہر ہو، تو احکامات کو کیا سمجھے گا، کیا عمل کرے گا۔ تو یہاں پر یہ جو نہر ہے یہ جنت میں ملنے والی، اور جنت کی نہریں حدیث شریف میں فرمایا شراب وہاں ایسا ہوگا کہ جس سے لا یصدعون عنہا ولا ینزفون۔ سورہ واقعہ میں جنت کی نعمتوں کی تعریف فرمائی، اس شراب کو پئیں گے تو اس کے دنیا میں تو بے ہوشی ہوتی ہے، وہاں بے ہوشی نہیں، وہ جنت کا شراب۔ جب وہاں دارالعمل ہی نہیں رہا، عمل کی دنیا ہی نہیں رہی، اور پھر وہ جنت کی چیز ہے، اس لیے وہاں کی شراب نہ آدمی کو بے ہوش کرے گی، نہ کثرت سے پیشاب ہوگا، اور ولا یصدعون۔ دنیا میں شراب پینے کے بعد سر کا درد رہتا ہے۔ آیت کریمہ میں اللہ پاک نے فرمایا لا یصدعون عنہا، وہاں ان کو درد سر بھی نہیں ہوگا۔ یہ جنت کی شراب ہے، لذت للشاربین، پینے والوں کے لیے لذت اللہ پاک کی طرف سے ہوگی۔ دنیا کی شرابوں میں تھوڑی دیر کے لیے نشہ ہوتا ہے، لذت نہیں ہوتی، اور پھر اس کے بعد آدمی انسانیت سے نکل جاتا ہے۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور ایسی نہریں ہوگی من عسل مصفى، صاف شفاف شہد کی نہریں اللہ پاک کی طرف سے۔ وہاں بھی حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شہد کی مکھیوں سے نہیں ہوگی، ان کے خون پیشاب اور ان کی ساری چیزیں قریب میں رہتی ہے۔ دنیا کی شہد میں ان چیزوں کی ملاوٹ کبھی ہو جائے، لیکن جنت کا جو شہد ہوگا وہ اس قسم کا نہیں ہوگا، وہ شہد اللہ پاک کی طرف سے ہوگا، وہاں سے نازل کیا ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ ثَمَرَاتٍ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، جنتیوں کو ہر قسم کے پھل ملیں گے، وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اللہ پاک کی طرف سے بخشش ہوگی۔ یہ ہو سکتا ہے اس آدمی کی طرف فَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ، جو شرک کرے، کفر کرے، اللہ کو ناراض کر دے، اور اللہ پاک نے اس کے لیے جہنم لکھ دی ہو، وہ اور وہ جنتی جس کے لیے اللہ پاک نے جنت کی نہریں اس قسم کی رکھی ہو، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ سقوا ماء حمیما، گرم کھولتا ہوا پانی جہنمیوں کو پلایا جائے گا۔ حدیث شریف میں اور قرآن کریم کی دوسری آیتوں میں فرمایا کہ جب اندر جائے گا تو اتنیوں کو وہ کاٹ دے گا، یہ عجیب و غریب چین نہیں ہوگا، سکون نہیں ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے نہ اگلتے بنے گی نہ نگلتے بنے گی، یہاں بیچ کے اندر اٹک جائے گا، نگل بھی نہیں سکتا، اگل بھی نہیں سکتا، نگل بھی نہیں سکتا۔ یہ گرم کھولتا ہوا پانی ہوگا، کہیں مائع غسلین فرمایا، جہنمیوں کا دھون، پیشاب، پاخانہ اور اس طرح کی چیزیں جب پانی مانگے گا تو یہ دیا جائے گا۔ فقط معاہ، اس آیت میں بھی فرمایا اتنیا اس کی کٹ جائے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے، اور جنت کی نعمتیں جو اللہ پاک نے ذکر کی، اللہ تبارک تعالیٰ وہ عطا فرمائے۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، یہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ اچانک اللہ پاک کی طرف سے آ جائے گی۔ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، اس کی نشانیاں تو آ ہی گئی، جب آیت نازل ہوئی اس وقت اللہ پاک فرماتے ہیں قیامت کی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا ہے۔ آپ خاتم النبیین ہیں، محمد ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبیین، آپ کی تشریف آوری انا والساعۃ كهاتین، آپ نے فرمایا کہ میں اور قیامت ایسی ہے جیسے یہ دو انگلیاں قریب قریب۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا یہی قیامت کی نشانی ہے۔ اب کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ یہ تو آپ کے زمانے میں فرمایا، ہمارے زمانے میں تو اور بھی جو نشانیاں آپ نے فرمائی وہ ساری نشانیاں آپ ظاہر ہو ہی چکی ہے۔ وَأَنَّا لَهُمْ إِذَا جَاءَهُمْ ذِكْرَاهُمْ، جب قیامت آ جائے گی تو نصیحت کوئی کام نہیں آئے گی۔ مراد یہ ہے مَن مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِیَامَتُهُ، ہم میں سے ہر ایک آدمی جب انتقال کر جائے گا وہی اس کی قیامت ہے۔ پھر قیامت چاہے کب آئے، لیکن کل ما ہوا آتٍ فہو قریب، جو آنے ہی والی ہے وہ آ جائے کہ کل آئے، وہ ڈلنے والی کل نہیں کرنے والی۔
تو اللہ پاک نے فرمایا قیامت کی نشانی آ چکی ہے، اب گویا قیامت بھی آ چکی ہے، اس لیے اس سے پہلے پہلے اپنے اعمال کی تیاری کرو۔ اس میں سب سے بڑا عمل ہے لا الہ الا اللہ، اس لیے فرمایا فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، بس جان لو کہ اللہ پاک کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ لفظ فاعلم فرمایا، علم، معلوم ہوا کہ انسان کو سب سے پہلے علم جس چیز کا جاننا ضروری ہے وہ اللہ پاک کی ذات اور صفات کا علم ضروری ہے۔ مومن بچہ، مسلمان بچہ پیدا ہوتا ہے، تھوڑا کچھ شعور اور سوجھ بوجھ رکھتا ہے تو ماں باپ سب سے پہلے اس کو اللہ پاک سکھلائے، اللہ پاک کی تعلیم ہے، اس کی توحید سکھلائے، وہی کھلاتا ہے وہی پلاتا ہے، خوف اسی کا دلائے، سانپ کا، بچھو کا، باوے کا، بوئے کا، اس قسم کی چیزوں کا خوف نہ دلائے، اس چھوٹے سے بچے کے دل میں تصور کروائے اللہ پاک۔ کون دیتا ہے؟ اللہ ہی دیتا ہے۔ روزی روزگار، کھانے پینے کی چیزیں آپ لاؤ تو یہی بتلایا جائے کہ اللہ پاک دیتے ہیں۔ کچھ عیسائی مشنریاں ہیں، وہاں بچوں کو سکھلایا جاتا ہے تو چھوٹے بچوں کے لیے یہ کرتے ہیں کہ اوپر سے چیز گرا دیں اور پوچھا جاتا ہے کہ بیٹا کس نے دیا؟ بچہ تو جانتا نہیں ہے، سکھلایا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم نے اوپر سے بھیجا۔ یہ عیسائی مذہب کے تصور کرانے کے لیے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذہنوں کو اس طریقے سے بگاڑا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، سب سے پہلا علم، اور یہ علم ہے لا الہ الا اللہ، ایمان کو جاننا یہ ضروری ہے، یہ علم کی چیز ہے۔ دوسرا اس کے بعد فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فتح میں آ رہا ہے ما تقدم من ذنبک وما تأخر، سب کچھ بخشے بخشا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو فرماتے ہیں واستغفر لذنبک۔ تو ہم اور آپ کیا ہوئے؟ حدیث شریف میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ، اور ایک روایت میں ریاض الصالحین میں 100 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی بخشے بخشائے ہونے کے باوجود اللہ پاک سے استغفار کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ استغفار صرف گناہوں کی معافی ہی نہیں ہے، استغفار درجات کو بلند کرنے والا ہے۔ تبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کروایا جا رہا ہے، وہاں تو گناہ ہے نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بڑھانے کے لیے اللہ پاک نے آپ کو فرمایا، اور آپ نے بھی اسی لیے کیا۔ راتوں کو لمبی لمبی عبادتیں فرمائی، پیر بڑا معلوم ہو گئے، حتیٰ تو لبت قدم آؤ، حدیث شریف میں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ کی تو بخشش ہو چکی ہے، پھر آپ یہ اپنے آپ کو کیوں تھکاتے ہو؟ فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، یہ عائشہ میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ جب اس نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں تو میں اس کا شکر ادا کرنے والا ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ جتنی اللہ پاک راحتیں دیتے ہیں اتنا ہی زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ پہلے زمانے میں چائے بنانے کے لیے، کھانا پکانے کے لیے ہماری عورتوں کو کتنی تکلیف اور پریشانی، باہر سے جلانے کی چیز لاؤ، پھر وہ گیلی ہو، جلدی جلتی نہ ہو۔ آج سے 30-40 سال پہلے دیہاتوں میں سب یہی ہو رہا تھا، یہ ساری پریشانی ہوتی تھی۔ چائے بنانی ہو تو آدھا پونا گھنٹہ اس کے لیے لگ جاتا تھا۔ اللہ پاک نے آج گیس کی سیٹ آن کی اور فوراً گیس چالو ہو گیا اور تھوڑی دیر کے اندر کھانا وغیرہ ہو گیا۔ اب اتنی دیر اللہ پاک نے فرصت دی تو یہ اللہ پاک فرماتے میری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اللہ پاک نے جب اوقات کے اندر فراغت دی تو یہ فراغت اس لیے ہے کہ تمہیں آسانی دے دی، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرو۔ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، اللہ پاک نے فرمایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ خود اپنے لیے استغفار کیجیے، وللمؤمنین والمؤمنات، اور ایمان والے مردوں کے لیے، ایمان والی عورتوں کے لیے۔ اس سے بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے لوگوں کے لیے استغفار کرنے کا فرمایا۔ اپنے ایمان والے بندے اور آپ کی امتیوں کے لیے اللہ پاک کو کتنی شفقت ہے کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دے۔ ایک اور جگہ پر بھی فرمایا کہ نبی جب ان کے لیے دعا کرو واستغفر لهم الرسول، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے استغفار کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ صحابہ کرام اپنے صدقات اور زکات کا مال لے کر آتے تھے، اللہ پاک فرماتے ہیں خذ من اموالهم صدقۃ تطہرهم وتزکیہم بها وصلی علیہم ان صلاتک سکن لهم۔ نبی کی دعا ان کے لیے سکون اور ذریعہ راحت کا ذریعہ ہوتا ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا اور آپ نے اپنی دعاؤں میں، قرآن کریم میں اپنی دعاؤں میں رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات، یہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے دوستوں اور بزرگوں یہ کتنا بڑا انعام ہے۔ دنیا کے کونے کونے میں مسلمان بسے ہوئے ہیں، کوئی کس وقت اللہ پاک سے دعا کرتا ہے اور وہ دعا میں ہم شریک۔ آسٹریلیا میں کوئی رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات کہہ رہا ہے،
اور ہم اس میں شریک، کوئی امریکہ میں پڑھ رہا ہے اور ہم ان دعاؤں میں شریک، ہم یہاں پڑھ رہے ہیں اور اللہ کے بندے کہاں کہاں اس میں شریک۔ یہ کتنا آسان دین اور کتنی آسان دعائیں اور اجتماعیت ایمان کی برکتیں کیسی ہے کہ اللہ پاک ایمان کی برکت سے ذرے ذرے پر جہاں ایمان والا ہوگا آپس میں ایک دوسرے کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں۔ واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اللہ پاک تمہارے الٹنے پلٹنے کو جانتے ہیں۔ آدمی سوتا ہے الٹ پلٹ کر، پوری زندگی الٹ پلٹ ہے۔ ومثواکم، اپنے گھر میں رہے اور باہر رہے۔ دوسری جگہ فرمایا ویعلم مستقرھا ومستودعھا، بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کی رحمدادی کے اندر، وہ مادے منویہ کی شکل میں ہے، پانی کی شکل میں ہے، پھر لوتھڑا ہوتا ہے اور نہ معلوم کون کون سی شکلیں اندر اپناتا ہے، اور بصور العظام لحما، پورا جسم بنتا ہے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں ہم اس کے اوپر گوشت کے اوپر ہڈیاں چڑھاتے ہیں۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ کی بابرکت ذات ہے جو اتنا بہترین تین اندھیریوں کے اندر ایسی مشینری کو بناتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں تم یہ 9 مہینے اپنی ماں کے پیٹ میں رہتے ہو، اس کو بھی ہم جانتے ہیں، اور دنیا کے پیٹ میں جب آئے اور یہاں رہو اس کو بھی جانتے ہیں، پھر قبر کے پیٹ میں جاؤ گے وہاں بھی تمہارے مستقر اس حال کو بھی جانیں گے، اور پھر اس کے بعد وہاں کی جنت کی یا جہنم کی جو شکلیں ہیں وہاں بھی اللہ پاک فرماتے ہیں ان ساری چیزوں کو ہم جانتے ہیں۔ ایک آدمی رات کو اپنے بسترے پر ہے، بیمار ہے، پریشان ہے، نیند نہیں آ رہی، اللہ پاک فرماتے کوئی نہ جانتا ہو لیکن ہم تیرے اضطرار اور بے چینی کو اور تیری تکلیف اور بیماری کو ہم محسوس کریں، ہم جانتے ہیں، اس لیے کہ ہم علام الغیوب خالق السماوات والارض ہیں۔ تو اللہ پاک نے یہاں فرمایا سب کچھ اللہ تبارک تعالیٰ جانتے ہیں۔ آگے والی صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے انا فتحنا لک فتحا مبینا، سورت شروع ہوتی ہے اور اللہ پاک نے فتح کی خوشخبری سنا ہے۔ اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے آپ نے اپنا خواب بتلایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں بیت اللہ کی زیارت کے لیے کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ کے نبی بہت خوشی کی بات ہے، صبح میں آپ نے خواب بتلایا اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی جماعت 1400 صحابہ کرام آپ کے ساتھ نکلے اللہ کے گھر کی زیارت میں۔ اس سے پہلے خندق ہو چکی تھی، آپ سن چکے ہیں، خندق کے اندر سارے اطراف کے قبیلے اور سب لوگ آ چکے۔ اس وقت حضور نے ایک جملہ فرمایا تھا اب ہم نکلیں گے وہ نہیں آئیں گے۔ اللہ پاک نے عمرہ کا ایک ظاہری شکل بہانے میں بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کا خواب دیکھا، صحابہ اور آپ عمرہ کے لیے تشریف لے گئے، مکہ کے قریب پہنچے، مشرکین کو پتہ چلا کہ یہ آ رہے ہیں، حالانکہ یہ تو عمرہ ہی کی نیت سے آ رہے تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدی کے جو جانور تھے وہاں ذبح کرنے کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آگے کیا، ان کو قلادہ پہنایا تھا، ان کا شعار کیا تھا، ساری شکلیں وہ کی تھی جو حج اور عمرہ کے لیے اس زمانے میں لوگ کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری شکلیں کی، لیکن مکہ والے سمجھے کہ نہیں کوئی اور مسئلہ ہے، یا ایسے ہی اچانک آ جائے اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے، اس کے متولی ہم ہیں، ہم تمہیں کیسے آنے دیں گے، یہ ایک قسم کی شرارت ہے۔ انہوں نے روکنا چاہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ پاک کی طرف سے وحی آ چکی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے پر سفر کر رہے تھے آپ کی اونٹنی نے ایک جگہ پر آ کر اڑ گئی، آگے نہیں بڑھ رہی، آپ نے اس کا رخ دوسری طرف پھیر دیا تو چلنے لگی۔ صحابہ کرام میں سے کسی نے کہا عبست القصوى، کہ قصوہ اونٹنی آپ کی اڑ گئی، آپ نے فرمایا عبسھا حابس الفیل، وہ رکی نہیں ہے، ہاتھیوں کو روکنے والے اللہ نے اس کو روکا ہے۔ یعنی اللہ پاک نہیں چاہتے اس وقت کہ مکہ مکرمہ پر کوئی حالات آئے، ہمارے اور مکہ والوں کے درمیان کوئی مسئلہ پیدا ہو اور اللہ کے گھر کے اندر لڑائی ہو، اللہ پاک اس کو نہیں چاہتے، اس لیے اللہ پاک نے اس کو روک دیا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ پاک کے گھر کی عظمت کا لحاظ کرتے ہوئے، اللہ پاک کے احکام کے تابع ہوتے ہوئے، اور مستقبل میں یعنی جب اللہ پاک کا کوئی حکم ظاہر میں ایسا ہوتا ہے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے، وہی بڑی حکمتیں ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان حکمتوں کو جانتے تھے، اس لیے جو حکم ہوا اس کے مطابق آپ نے کیا، پھر مکہ والوں نے آنے سے روک دیا، آدمی آتے رہے، صلح کی باتیں ہوتی رہی، اخیر میں جب صلح مکمل ہوئی، ان صلح کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو وہ ایسی شرطوں کو ماننا پڑا جو بظاہر کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں، لیکن اللہ پاک کی طرف سے آپ نے پہلے ہی فرما دیا لا یسألونی، کہ آج کے دن اللہ کے گھر کی عظمت کا لحاظ کرتے ہوئے وہ مجھ سے جو شرطیں کریں گے میں ان کی شرطوں کو مانوں گا، الا ہے کہ اللہ کے گھر کی بے عزتی،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری شرطوں کو مان لیا. مکہ سے جو آدمی چلا آئے گا ہجرت کر کے مدینہ منورہ، اس کو واپس کرنا ہے. 10 سال کی صلح ہوگی. اور مدینہ سے کوئی نکلے گا ایمان چھوڑ کر تو مکہ آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے. اور بھی کچھ شرطوں میں گفتگو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی محمد الرسول اللہ اس کو کاٹا گیا. قرآن نے اسی کو فرمایا آگے سورت میں حمیت الجاہلیہ، یہ جاہلیت کی ان کی بدماشی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ برداشت کر گئے. اس لیے کہ آپ سمجھ رہے تھے کہ اس صورت کے بعد اللہ پاک کی طرف سے کیسی فتح ملنے والے ہیں. اس لیے کہ ظاہری شکل یہ تھی کہ ایک طرف مکہ مکرمہ میں دشمنوں کی ایک بڑی تعداد اور دوسرا خیبر کا علاقہ تھا جہاں یہودیوں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی. یہ بنو قریظہ، بنو قینقاع، مدینہ میں جو یہود تھے وہ سب کے سب اکثر وہاں خیبر اور دوسرے علاقوں کی طرف چلے گئے. تو دو بڑی طاقتیں ایک ساتھ تھیں. خیر یہ کوئی اس طرح کی حکمت ضروری نہیں ہے کہ کیا ہو، لیکن مفسرین اور محدثین نے ذکر کیا ہے کہ بیک وقت دونوں دشمنوں سے مقابلہ کرنا مشکل ہے اور دونوں کی سمتیں بھی الگ تھی. ایک مدینہ سے شمال میں ہے اور ایک مکہ مکرمہ والے ہیں جو جنوب میں ہیں، نیچے ہے. اس طرح کے دو الگ الگ دشمن تھے. اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے پہلے مشرکین مکہ کے ساتھ 10 سال کی صلح کا ایک پیمانہ کروا دیا گیا. چاہے انہوں نے اس کو بعد میں توڑ دیا، لیکن 10 سال تک آپس میں کوئی جنگ نہیں ہوگی، صلح ہوگی. دونوں کے جو قبیلے حلیف ہوں گے ایک دوسرے کے ماننے والے، ان قبیلوں کو بھی کہا گیا کہ تمہیں بھی ان شرطوں کا لحاظ کرنا ہے. حضور کے ساتھ جو قبیلے تھے ان کو بھی شرطوں کا لحاظ، اور مکہ والوں کے ساتھ تھا ان کو بھی شرطوں کا لحاظ کرنا ہے. اس طریقے سے ان شرطوں کو پورا نہیں کر سکتے اور بیچ میں ہی انہوں نے توڑ دیا، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے مکہ مکرمہ فتح ہوا. لیکن یہ صورت جو نازل ہوئی، یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، مکہ والوں نے روک دیا تھا اس سال کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، آئندہ سال آنا. جب آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف واپس جا رہے تھے، راستے میں یہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. ظاہری اعتبار سے صحابہ کرام نے ان کی شرطوں کو مان لیا اور دب کر صلح ہوئی، لیکن اللہ پاک اس صلح کو فرماتے ہیں فتح. گویا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کے نتیجے ابھی تمہیں نظر نہیں آتے، ظاہری شکل اس کی اچھی نہیں ہوتی، لیکن نتائج اس کے اللہ پاک کی طرف سے خیر کے ہوتے ہیں. میں آپ نے سورہ یوسف کی تفسیر میں مختلف واقعات کی ذکر میں کہہ چکا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام کا ہر معاملہ ظاہر میں تکلیف والا تھا اور اسی میں اللہ پاک نے خیر ملا. خیر والا تھا، اسی کا کوئی شر پیدا ہوا اور تکلیف اور پریشانی. تو اللہ پاک اس واقعے کے ذریعے صحابہ کرام کا امتحان لیتے ہیں. صحابہ کرام نے پوری زندگی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ سنی ہو، نہ مانی ہو، ایسا نہیں. حتیٰ کہ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا اجلس، بیٹھ ہو، اور ادھر دور سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے تھے، وہ اپنے کسی کام کے لیے جا رہے. اجلس کی آواز مجلس میں کہا تھا، وہ اپنے کان میں سن رہے، وہی بیٹھ گئے. اللہ کے نبی نے بیٹھنے کا، حالانکہ ان کو نہیں کہا. سمعنا وأطعنا، سن لیا مان لیا. لیکن یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ اب مشرکین کی طرف سے اس سال مکہ کے قریب آئے ہیں، ایک تو اپنا وطن بھی ہے مہاجرین کا، مکہ سے بالکل قریب میں آ گئے، اور اب یہاں سے واپس مدینہ جانا ہے اور 1 سال کے بعد اللہ کے گھر کی زیارت کرنا ہے. کون جانے آئندہ سال ملے یا نہیں. ایسے موقع پر صحابہ کے جذبات ایسے تھے کہ کسی طرح لڑ کر بھی ان سے اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے ہمیں جانا. لیکن اللہ کے نبی نے روک دیا، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ اب جب ہمیں احساس، ہمیں روک دیا گیا وہاں سے جانے سے، تو اب فمن استحسن، قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ جب تمہیں روک دیا جائے تو اب ہدی کا جانور جو تم لے گئے تھے، اس جانور کو یہی ذبح کرنا ہے، حلق کروا دینا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سب حلق کرنے کا حکم دیا. آپ نے فرمایا کہ بھائی اب آگے نہیں جانا ہے، واپس مدینہ جانا ہے اور آئندہ سال عمرہ کرنا ہے. حدیث شریف میں ہے کہ صحابہ کرام ہچکچائے اپنا سر منڈوانے سے، پریشان ہو گئے کہ کیا کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے باہر نکل رہے ہیں، اندر جا رہے ہیں، باہر نکل رہے ہیں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المؤمنین، انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیچ رہے ہیں. فرمایا کیا ہے؟ کہ میں نے صحابہ کرام کو سر منڈوانا، سر حلق کروانا کہا، لیکن کیوں کر نہیں رہا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ خیمے کے باہر نکل جائیں اور اپنا حلاق جو سر منڈوانے والا ہے اس کو بلا لیجیے، اور آپ اپنا سر حلق کروائیں گے تو صحابہ کو اطمینان ہو جائے گا کہ اب آگے عمرہ کے لیے نہیں جانا.
یہ تو اب تک ان کے دلوں میں خطرہ اور وسوسہ ہے کہ شاید اللہ پاک کی طرف سے آخری گھڑی کوئی حکم آ جائے، یا یہ کہ صحابہ کرام کا دل نہیں چاہ رہا ہے اس عمل کو کرنے کا، اتنی دب کر صلح اور پھر اللہ کے گھر کی بھی زیارت میں اللہ پاک نے یہ ادا اتنی پسند فرمائی کہ آگے اللہ پاک نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء، وہاں اللہ پاک نے صحابہ کی تعریف فرمائی اور یہ فرما دیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، صحابہ کرام سے اللہ پاک راضی ہو گئے، اس لیے یہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صحابہ کرام کو اسی لیے ملا کہ اپنے رشتہ داروں کو انہوں نے چھوڑا، اللہ کی ناراضگی برداشت نہیں کی اور اپنے رشتہ داروں کی ناراضگی برداشت کر لی، اللہ پاک نے اس کے بدلے میں ان کو یہ عمل دیا۔ خیر، تو اس صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جب یہ صلح ہوئی دب کر اور صحابہ واپس جا رہے ہیں، اس موقع پر اللہ پاک نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ یہ گویا آیت میں اشارے بھی ہے کہ کبھی کبھار جذبات میں اور جوش میں آ کر کوئی عمل نہیں کرنا ہوتا ہے، کبھی ظاہر کسی عمل کا شکست اور کمزوری والا محسوس ہوتا ہے، لیکن اندر سے اللہ پاک ایسی شکلیں نکالتے ہیں کہ ایمان والوں کے لیے خوشی اور راحت کی ہوتی ہے۔ آگے اللہ پاک نے سب سے پہلے تو فتح کی خوشخبری، اس کے بعد لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا اعزاز، یہ بھی آپ کو عطا فرمایا کہ آپ کے اللہ تبارک تعالیٰ کے آپ کا کوئی گناہ نہیں، ما تقدم من ذنبک وما تأخر، بخشا ہے، وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اللہ پاک نے اپنی نعمت کام فرمائی، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ کے ذریعے بھی فرمائی، یہ بھی فرمائی، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اللہ پاک اپنے حبیب کو فرما رہے ہیں آپ کو ہم نے صراط مستقیم عطا فرمایا۔ معلوم ہوا کہ ایمان کے بعد اللہ پاک نے ہم کو جو ایمان دے کر صراط مستقیم عطا فرمایا، یہ ایک بہت بڑا اللہ پاک کا انعام ہے۔ اہل سنت والجماعت کے مسلک کے اوپر اللہ پاک نے رکھا ما انا علیہ واصحابی، جس پر آپ نے فرمایا کہ میں اور میرے صحابہ کرام ہے، یہ صراط مستقیم اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ پاک آپ کی مدد فرمائیں گے، نصرًا صرف نہیں فرمایا عزیز، ایسی مدد کہ جہاں تصور نہیں ہو سکتا، ظاہر میں ایسا نظر آئے کہ یہاں کامیابی نہیں ہوگی اور اللہ پاک نے کامیابی نصیب فرمائی۔ 28ویں پارے میں سورہ حشر میں ہے کہ تم بھی یہ سمجھتے تھے مسلمانوں کو اور یہود کا ان کا قلعہ فتح ہوا، اللہ پاک فرماتے ہیں ما ظننتم، نہ تم سمجھتے تھے اور وہ بھی یہ سمجھتے تھے مانعتهم حصولهم، کہ ان کے قلعے بڑے مضبوط ہیں، کسی طریقے سے بھی مسلمان یہودیوں کے قلعے میں آ نہیں سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے جو حشر فرمایا ان کا اور کس طریقے سے اللہ پاک نے وہ قلعے فتح فرمائے، یخرجون بیوتهم بأیدیہم وأیدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الالباب، اللہ پاک نے فرمایا عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے، یہاں پر بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک آپ کی ایسے موقع پر مدد فرمائیں گے جہاں تصور نہیں ہوگا، جہاں ظاہری شکست کے اسباب اور اچانک اللہ پاک کی طرف سے ایسی مددیں آ جائے گی ایمان والوں کی، یہ حضور کے صدقے میں امت کو بھی آپ اللہ پاک نے فرمایا۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری، ایمان والوں کو بشارت دی اللہ پاک نے جنت کی، اور اس کے مقابلے میں منافقین مرد اور عورتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے مقابلے میں مشرکین کا ساتھ دے رہے تھے، اللہ پاک نے فرمایا وغضب اللہ علیہم، اللہ پاک ان سے ناراض ہے۔ آگے اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرمائی، سورہ محمد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، اس سے پہلے سورہ احقاف میں بھی جنات کا اسلام لانا اس کو ذکر کیا، اور اس صورت میں اللہ پاک نے آگے تو محمد الرسول اللہ فرمایا ہی، یہاں اللہ پاک نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والوں کو فرمایا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو اللہ پاک کی طرف سے گواہ بنایا، بشارت اور ڈرانے والا بنایا، شاہد پر میں کہہ چکا ہوں، لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ مؤمنین اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے، وتعزروه وتوقروه، آپ کی عظمت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، آپ کی اطاعت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا اور آپ کی عظمت کرنا، ان آیات میں اللہ پاک نے یہ تمام چیزیں فرمائی۔ 9ویں پارے میں بھی اللہ پاک نے فرمایا والذین آمنوا بہ وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون، اللہ پاک نے کامیابی دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے پر، آپ کی عظمت اور آپ کا وقار ملحوظ رکھنے پر۔ آگے صحابہ کرام کی تعریف فرمائی ان الذین یبایعون، اسی صلح حدیبیہ میں ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
صلح کے سلسلے میں جو لوگ آتے جاتے تھے تو گفتگو ہوئی، آپ اپنی طرف سے صلح میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجنا چاہتے، آپ نے حضرت عمر کو بلایا اور بلا کر کہا کہ عمر، مکہ والوں کے پاس تمہیں میں اپنی طرف سے سفیر بنا کر بھیجنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خاندان وہاں چھوٹا ہے مکہ مکرمہ میں، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں مشرکین کے لیے میرا نام ہی ایسا ہے کہ ان کو میرے ساتھ ایسے ہی دشمنی ہے، وہ مجھے اپنا سب سے بڑا قطر اور دشمن سمجھ رہے ہیں، اس لیے میرا وہاں جانا اس صلح کے موقع پر مناسب ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جواب میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی، مشورہ اگر ہے میرا تو یہ آپ کو میں مشورہ دیتا ہوں کہ آپ کو میں ایک اور آدمی کرتا ہوں، وہ ایسے ہیں کہ ان کا قبیلہ بھی بڑا ہے، ان کا مزاج بھی، اور مشرکین کو ان سے اتنی زیادہ لڑائی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں جائے اور بات ہو جائے۔ اور پھر حضرت عمر نے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام دیا۔ حضرت عثمان کا خاندان بنی امیہ کہلاتا ہے۔ اس بنی امیہ میں حضرت ابو سفیان بھی، حضرت معاویہ اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب اسی، اور یہی بڑے سردار تھے، اور بھی دوسرے اس قبیلے کے سردار تھے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبیلہ چونکہ ایسا تھا کہ ان کے حضور سے دور ہی کے چوتھے نمبر پر، چوتھے دادا پر حضور اور حضرت عثمان دونوں ایک ہی ہو جاتے ہیں، دونوں کے ایک ہی پر دادا ایک ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ اتنا خاندان میں تھوڑا فرق پڑتا ہے۔ تو یہ بنی امیہ، انہوں نے کہا کہ آپ ان کو بھیجیے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا۔ حضرت عثمان کو ان لوگوں نے کہا بھی کہ آپ چاہے تو ہم آپ کو عمرہ کر لیتے ہیں۔ حضرت عثمان نے کہا کہ نہیں، میں یہاں صرف سفیر بن کر آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر آیا ہوں، جب تک میرے حبیب عمرہ نہیں کر سکتے میں نہیں کر سکتا، صاف انکار کر دیا۔ اسی درمیان میں یہ خبر مشہور ہوئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ، چونکہ دیر ہو گئی وہاں واپس نہیں گئے، تو خبر یہ مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ان لوگوں نے قتل کر دیا مکہ والوں نے۔ جب یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت کی، اسی کو آیت کریمہ میں آگے فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، ایک درخت تھا، اس کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت کی۔ سب نے یہ کہا کہ ان کے قاصد کو قتل کرنا، یہ لڑائی میں آج کی دنیا میں بھی ایسا ہے، اور اس وقت کی لڑائی اور جنگ کے جو اصول اور ضابطے ہیں اس کے اندر قاصد کو آپ نہیں قتل کر سکتے، ایلچی اور سفیر کو نہیں مان سکتے، وہ دوسرے ملک کی نمائندگی کر رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے تمام ملکوں میں دوسرے ملکوں کے سفارت خانے ہوتے ہیں، وہ سفارت خانے اس ملک کی ملکیت جیسی چیز سمجھی جاتی ہے، اور اس سفارت خانے میں ہمارے دخل نہیں ہوتا، وہ اپنے ملک کے اعتبار سے جو عمل کرنا ہے وہ کرتے ہیں، ہر ملک میں یہ مسائل ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان تمام صحابہ کرام کے دل میں بات ڈالی، انہوں نے کہا کہ حضور جو فرمائیں گے اس کے لیے ہم صلح کے لیے، اس کے لیے ہم آپ سے بیعت کر رہے ہیں۔ تمام صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، صحابہ پر اللہ پاک نے سکون نازل کیا، کامیابی مل گئی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وعدکم اللہ مغانم کثیرہ، اللہ پاک نے فرمایا کہ ابھی تو صلح دبکے ہوئی ہے، لیکن اللہ پاک بشارت دے رہے ہیں کہ اللہ پاک مکہ بھی فتح فرمائیں گے، اور مکہ کے علاوہ اطراف کے دوسرے علاقے ہیں اللہ پاک اس میں بھی فتح نصیب فرمائیں گے۔ اس لیے اس صورت کو فتح کہا گیا جس میں خوشخبریاں ہی خوشخبریاں اللہ پاک کی طرف سے دی گئی۔ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا، روم اور ایران اب تک جس پر تمہارا قبضہ نہیں ہوا ہے، اللہ پاک وہ بھی تم کو فتح عطا فرمائیں گے۔ آگے اللہ پاک نے بیچ کے اندر جب آپ صلح کے لیے گئے تھے، مکہ کے مشرکین نے یہ شرارت کی کہ کسی طریقے سے مسلمانوں میں اور ان میں لڑائی چل جائے اور آپس میں ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے۔ 50 آدمی تنعیم کے علاقے سے آئے، مسجد عائشہ وغیرہ جہاں وہاں سے آئے، اور آ کر اچانک انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع دے دی تھی، ان 50 آدمیوں کو پکڑا گیا، ان کو کچھ نہیں کہا گیا، پھر چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آئے ہی تھے تاکہ شرارت ہو اور پھر آپس میں لڑائی شروع ہو، یہ بھی سمجھداری اور عقل مندی کی چیز ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی امتحان جیسے لڑنے کا اور بہادری کا ہوتا ہے، صبر کا بھی امتحان ہوتا ہے کہ دشمن بالکل عین موقع پر آپ کو کوئی نقصان چھوٹا سا پہنچا کر بڑا نقصان کروانا چاہے، ایسے موقع پر ایمان والوں کو سنبھل کے رہنا ہے، سوچ کر رہنا ہے اس موقع پر کیا
یہ آیت کریمہ کے اشاروں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے ساتھ انہوں نے یہ کیا، اللہ پاک نے بچا لیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ، مکہ مکرمہ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اور تم کو روک دیا، بعد ان اظفرکم علیہم، ان پر تمہیں غلبہ دے دیا تھا، 50 آدمی قبضے میں آ گئے تھے، حضور نے ان سب کو پکڑ لیا تھا لیکن پھر ان کو چھوڑ دیا۔ هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محله، اللہ پاک فرماتے ہیں یہی مکہ والے ہیں جنہوں نے مسجد حرام میں جانے سے روکا، اور ہدی جانور جو لے گئے تھے اس کو ٹھہرا دیا گیا ان یبلغ محلہ، مینا کے میدان میں ذبح کرنا ہے لیکن وہاں نہیں پہنچنے دیا۔ اللہ پاک کی حکمت بتلاتے ہیں کہ اس وقت مکہ والوں سے تمہاری لڑائی کیوں نہیں ہوئی، یعنی وہ چاہ رہے تھے اور اللہ کی نبی صلح کر رہے تھے، یہ کیوں ہے؟ اس کی ایک حکمت تو یہاں ذکر کی، اور دوسری وہ حکمتیں ہیں جو سب بتانی ضروری نہیں ہوتی، اللہ پاک کی طرف سے یہ ایک حکمت بتلائی وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَؤُوهُم، مکہ میں مسلمان بھی بہت سارے ہیں جو ظاہر میں نظر نہیں آتے، لباس تو سب کا ایک ہی ہوا تھا اس وقت، مسلمان کا اور غیر مسلم کا، ابھی وہ ساری چیزیں نہیں تھی ایک دوسرے سے، تو کپڑے وغیرہ سے تو پہچانے نہیں جاتے تھے۔ اب اگر تم ان سے مقابلے کے لیے جاتے تو ان کے ساتھ کچھ مسلمان بھی آتے مکہ سے، ان کو لڑنا نہیں ہوتا تھا، وہ تو نہیں چاہتے، لیکن یہ لوگ زبردستی ان کو لے کر آئے، یا یہ کہ تم یہ سمجھو کہ یہ غیر ہے اور تم ان کو قتل کر دو، جسے شیطان نے کروایا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کے متعلق، لشکر احد میں ادھر ادھر ہو گیا، شیطان نے آواز لگائی الیہ عباد اللہ، اور صحابہ ادھر گئے اور ادھر آپس میں پھر مدبر ہو گئی، مسلمانوں نے مسلمانوں کو قتل کیا، بھول سے ہوا۔ یہاں پر بھی اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تم کسی مسلمان کو قتل کر دیتے مشرک سمجھ کر، اور بعد میں پتہ چلتا اور تمہیں افسوس ہوتا کہ میرے ہاتھوں ایک ایمان والا چلا گیا۔ یہ بہت ساری حکمتیں، یہ بھی ایک ہے، اور لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ، اصل چیز تو ایمان میں مکمل طور پر تربیت دینا ہے۔ صبر بھی کس درجے کا ہوگا، کب صبر کیا جائے، کتنا برداشت کیا جائے، کتنا نہ کیا جائے، یہ ٹریننگ صحابہ کرام کو سب سے زیادہ مکہ کے 13 سال اور مدینہ کی مختلف احوال میں دی گئی۔ تبھی یہ وہ جماعت تھی کہ جو اپنے کنٹرول میں نہیں تھی، اللہ اور رسول کے کنٹرول میں تھے، اپنی خواہش اپنی چاہت کو سب کچھ اللہ کے رسول کے لیے قربان کر دیا تھا۔ روئے زمین پر ایسی کوئی جماعت نہیں مل سکتی۔ یہی صلح حدیبیہ میں ایک صاحب صلح کے لیے آئے تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، عروہ ثقفی، اس نے دیکھا کہ صحابہ کرام حضور جب وضو کرتے ہیں، وضو کا پانی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے، اس کو تبرک کے طور پر لینے کے لیے صحابہ کرام ایک دوسرے میں جپت ہوتی ہے، کھینچا تانی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول کا لعاب گرتا نہیں ہے کہ وہ لے لیتے ہیں، رخامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ناک سے نکلنا ہوا پانی نہیں نکلتا کہ صحابہ اس کو بھی برکت سمجھتے ہیں۔ اور احکام میں ایسے تابع کہ جب آپ حکم فرماتے ہیں، جب آپ واعظ فرماتے ہیں، تو گویا ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہیں، کتنے سکون اور وقار اور طمانینت سے وہ حضرات سنتے ہیں۔ یہ اس نے جا کر مکہ والوں سے کہا کہ دیکھو میں بڑے بڑے بادشاہوں قیصر و کسریٰ کے دربار میں گیا ہوں، اور بھی دوسروں کے بڑے مالداروں کے یہاں گیا ہوں، سرداروں کے یہاں، لیکن جو محبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان سے کرتے ہیں، ایسی میں نے کہیں کسی کو نہیں دیکھا۔ اور پھر یہ سارا اس نے قصہ ذکر کیا۔ یہ صحابہ کرام کی وہ عظمتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ پوری سورہ فتح میں اللہ پاک نے مختلف طریقوں سے صحابہ کو انعامات سے، اکرامات سے، محبت سے، اور ان سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے تعلق کا اظہار کر کے بتلایا کہ جب بندے اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں تو اللہ پاک بھی اپنی نعمتوں کو ان کے اوپر بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے پھر فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اسی موقع پر یہ بھی ہوا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور کے پاس آئے جب مشرکین نے یہ کہا تھا کہ اب تم نے عمرہ کے لیے نہیں جانا ہے، آئندہ سال آنا ہے۔ حضرت عمر گھبرا گئے، پریشان ہو کر آئے اور یہ کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے تو ہمیں کہا تھا کہ ہمیں عمرہ کے لیے جانا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ اسی سال، میں نے یہ تو نہیں کہا، کرو گے تو۔ پھر حضرت ابوبکر کے پاس گئے، وہاں بھی جا کر حضرت عمر نے کہا کہ ہمیں تو عمرہ کا کہا تھا اور یہاں تو روک دیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اس سال کہا تھا۔ 2-4 سوال جواب حضور کے اور حضرت عمر کے جیسے ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر میں بھی ایسے ہی سوال جواب ہوئے۔ جو جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو دیا، حضرت ابوبکر کو معلوم نہیں تھا، لیکن جب حضرت ابوبکر کے پاس حضرت عمر گئے تو انہوں نے بھی وہی جواب دیے۔
جو جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، یہ ابو بکر صدیق کا اللہ پاک کے یہاں جو مقام تھا کہ نبی کے الفاظ اللہ نے ان کے دل میں القاء کیے، اور اتنی محبت کے جوابات بھی دونوں کے ملتے جلتے۔ خیر اللہ پاک اس کو فرماتے ہیں، حضور نبی حضرت عمر کو کہا تھا کہ تم ضرور بھی ضرور اللہ کے گھر کی زیارت کرو گے۔ اللہ پاک نے یہاں فرمایا کہ 1 سال موقوف رہا، لیکن دوسرے سال اللہ پاک نے پھر پہنچایا اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے۔ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، اس سے پہلے جانے سے پہلے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس سال تو روکے گئے، لیکن ضرور بھی ضرور یہ آیت نازل ہوئی۔ پہلے تو حضور نے خواب بتلایا تھا، اب اللہ پاک نے بشارت سنا دی کہ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انشاءاللہ، اللہ نے چاہا ضرور بھی ضرور تم لوگ اللہ کے گھر میں جاؤ گے، مسجد حرام میں، آمینین محلقین رؤوسکم ومقصرین۔ جب جاؤ گے تو پہلے تو خطرہ تھا مشرکین کی طرف سے، اگر پہلے سال صلح نہ ہوتی اور عمرہ کے لیے جاتے تو ہر وقت خطرہ تھا۔ اس سال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے تشریف لے گئے، انہوں نے کہا تھا کہ تلوار بیان میں ہوگی، تلوار کے علاوہ اور کوئی ہتھیار لے کے نہیں آنا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیاروں کی ایک مقدار اس سے آگے بھیج دی۔ راستے میں مشرکین نے دیکھا بھی، کہا یہ کیا ہے، یہ یہاں کے لیے نہیں، احتیاط اور تدبیر اختیار کی، ہو سکتا ہے اچانک کچھ کر لے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے تو صحابہ کی پوری ایک جماعت آپ کو گھیرا ڈالے ہوئے چل رہی، حالانکہ مشرکین سے صلح ہوئی، لیکن کوئی نہ کوئی شرارت کر لے تو صحابہ کرام، اللہ پاک نے فرمایا آمینین، تمہیں امن ہوگا۔ اور پھر محلقین رؤوسکم ومقصرین، عمرہ کرنے والا چاہے بال کٹوائے چاہے بال حلق کروائے، لیکن حلق کروانے کی فضیلت حدیث شریف میں زیادہ ہے، رحم اللہ المحلقین۔ اس لیے دونوں چیزیں ہیں، حلق زیادہ پسندیدہ ہے، لیکن کبھی کبھار ہوتا ہے حج کے لیے جاتے ہیں تو عمرہ پہلے کیا، 4-5 دن کے بعد اب حج کے لیے جانا ہے، عقیق میں جو لوگ جاتے ہیں تو اب ابھی کٹوایا، حلق کروایا، پھر حلق کا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر دونوں کے دن قریب قریب ہے تو پہلے قصر کروائے عمرہ میں، اور پھر جب حج کے لیے جائے تو حلق کروائے، تاکہ دونوں سنتوں پر عمل ہو جائے۔ یہ مستحب چیز ہے، چاہے حلق کرواؤ چاہے قصر کرواؤ، لیکن حلق کی فضیلت زیادہ ہے۔ اور یہ سمجھ میں بھی آتا ہے جب وہاں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں ہمارے نوجوان رات دن بال رکھے ہوئے تو بال کٹوانا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو کچھ تو تھوڑا سا کٹوا دیتے ہیں، وہاں مسائل نہیں جانتے بیچارے، اپنے اپنے اعتبار سے وہاں کے حالات تو مسائل جانتے ہیں بال کاٹنے والے، لیکن لوگ اپنے اعتبار سے کینچی لے کر عورتوں کی طرح کھڑے ہو جائیں، عورتوں کے بال کٹوانے ہیں تھوڑے سے، مردوں کے لیے تو حلق اور قصر جو ایک مقدار ہے بال کی، اتنی تو کم سے کم کرنی چاہیے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک فرماتے ہیں لا تخافون، تمہیں مکہ میں کسی کا خوف نہیں ہوگا، اور اطمینان سے فعلم ما لم تعلم فجعل من دون ذلك، اللہ نے فتح نصیب فرمائی۔ آگے اللہ پاک نے صحابہ کرام کی تعریف فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے تعریف فرمائی، محمد الرسول اللہ۔ مشرکین نے کاٹ دینا چاہا تھا رسول اللہ، صلح میں جب آپ کا نام آیا تو محمد ابن عبداللہ کروایا، اللہ پاک نے فرمایا کہ کیا ہوگا، ایک چھوٹی سی صلح میں تم کاٹ رہے ہو، ہم اپنے پاک کلام میں اللہ کے نبی کا نام پہلے سے لکھ چکے ہیں، قرآن تو آج کا پورا ہے، حضور پر تو نازل ہوا، یہ اللہ پاک کی صفت ہے، اللہ پاکی کے ساتھ اس کی وابستگی ہے، اس لیے لوح محفوظ سے اتارا گیا اور پھر تھوڑا تھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اللہ پاک نے پہلے سے لکھ دیا تھا کہ یہ لوگ محمد کا نام کاٹ کر رسول اللہ کاٹیں گے، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم پہلے سے لکھ رہے ہیں محمد الرسول، آپ کے نام کے ساتھ رسالت، یہ آپ کا ایسا وصف ہے، ایسی صفت ہے کہ وہ آپ سے الگ ہی نہیں ہو سکتی۔ والذین معہ، پھر صحابہ کی تعریف فرمائی، آپس میں رحم دل ہوتے ہیں اور دشمنوں پر سخت ہوتے ہیں۔ پھر آگے صفت بتلائی، تراہم رکعا سجدا، ہر وقت اللہ کی عبادتوں میں مشغول یہ صحابہ کرام، کوئی رکوع میں ہے کوئی سجدے میں ہے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں، اللہ کی رضامندی کے لیے وہ حضرات یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ذالک مثلهم فی التوراۃ، یہ ان کی مثال تورات میں اللہ پاک نے ذکر کی ہے کہ کثرت سے عبادت کرنے والے رکوع اور سجدے میں، اور اشداء علی الکفار، تورات میں اللہ پاک نے یہ سب کچھ لکھا۔ ایک دوسری مثال ومثلهم فی الانجیل، اور انجیل میں آپ کی مثال کزرع اخرج شطأہ، یہ ایک تفسیر ہے، اور دو مفسرین فرماتے ہیں تورات اور انجیل دونوں میں اللہ پاک نے یہ جو اوپر والی صفات ہے صحابہ کی وہ لکھی ہے۔ چنانچہ تورات کے جو الگ نسخے ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تعریف کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ آج بھی موجود ہے، ہمارے مفسرین نے اس کو بعد میں نقل کیا، لیکن
اس وقت جو بائبل ہے انگلش میں ہو، گجراتی میں ہو اور دوسری زبانوں میں، ان لوگوں نے اس میں سے بہت کچھ حذف کر دیا ہے. یہ اصل کتاب ہی نہیں ہے. اللہ پاک نے جو فرمایا ہے وہ اصلی تورات اور انجیل میں آپ کی فضیلت ہے. اس لیے اب اگر نہ ملے تو اس میں کہاں ملے گی؟ اس میں ملے تو ہمیں تعجب ہوگا. اس لیے کہ جب اللہ پاک نے فرما دیا یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہ اللہ کے کلام کو بدل دیتے ہیں. لیکن جو چیلنج ہے وہ ان کتابوں میں ابھی بھی ہے، جسے میں آپ کو کہہ چکا ہوں الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین. جانوروں کو حلال کیا، وہ آج بھی تورات میں موجود ہے، اس کو بدل نہیں سکتے. اللہ پاک نے چیلنج کیا. خیر، صحابہ کرام کی دوسری تعریف فرمائی کزرعٍ اخرج شطأہ، کہ ایک کاشتکار ہوتا ہے، زمین کے اندر وہ بیج ڈالتا ہے، پھر اس کے بعد وہ بیج پھٹ کر اوپر نکلتا ہے، پہلے اس کی نکلتی ہے، پھر وہ سردی گرمی سے بارش سے سب سے بچا کر اس کو رکھتا ہے، مٹی اس کے ساتھ ملاتا رہتا ہے تاکہ، اور پانی دیتا ہے، اور اگر کوئی جراثیم وغیرہ ہے ان کو دور کرتا ہے، دوائی وغیرہ انتظام کرتا ہے، اور آہستہ آہستہ یہ پھل بنتا ہے. بالکل باریک تھا اور اب یہ ایک بڑا پودا بن گیا، پھر مضبوط درخت بن جاتا ہے، اور پھر اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا، اور پھر سردی گرمی سب کو برداشت. اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ کے دین میں پہلے اکیلے اللہ کے نبی تھے. ایک صحابی آئے، دوسرے آئے، تیسرے آئے، اللہ پاک نے اس ایمان کے پودے کو صحابہ کرام کے ذریعے ایسا مضبوط کر دیا کہ پھر عرب و عجم میں یہ سب حضرات پھیل گئے اور اللہ کے دین کو بلند کیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا فاستغلظ فاستوى على سوقه، یہ دین اتنا مضبوط ہو گیا کہ دین کے اندر کچھ لوگ داخل ہوئے تو شروع میں ان کو پیسے دیے گئے تاکہ ایمان پر باقی رہے، مؤلفۃ قلوب. لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں ایران اور روم اور یہ سارے علاقے فتح ہو رہے تھے، وہ صاحب آئے اقرا ابن حابس اور یہ کہا کہ حضور کے زمانے میں ہمیں اتنا ملتا تھا، اب دیا جائے. حضرت عمر نے کہا کہ اسلام کو اب تمہاری ضرورت نہیں ہے، ایمان پہ رہنا ہو تو اپنے ایمان کے ہی اوپر رہنا ہوگا، اب یہ رقم ہم تمہیں نہیں دیں گے. حضرت عمر خزانچی تھے، حضرت ابوبکر صدیق خلیفۃ المسلمین کے. حضرت عمر نے صاف کہہ دیا، اور پھر اسی بنیاد کے اوپر تالیف قلب بعد میں روک دیا گیا کہ اب اس قسم کی چیزیں احناف کے یہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ اس موقع کے اوپر ان سے روک دیا گیا اسی حکمت کے پیش نظر. خیر، بتلانا یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فاستوى علی سوقہ، اس دین کو اتنا مضبوط کر دیا کہ اب اس کو روپیے پیسوں دیے اس قسم کے چکروں میں ان لوگوں کو اس وقت حضور نے دیا تالیف قلب کے لیے، ان کے دلوں کو جوڑنے کے لیے. حضرت ابو سفیان، حضرت معاویہ، حضرت صفوان ایک اور صحابی حکیم ابن ہزام، یہ اس قسم کے لوگ تھے جنہوں نے حضور سے بار بار لڑائی کی. لیکن جب مکہ حنین فتح ہو گیا تو آپ نے بہت کچھ دیا. ان لوگوں نے کہا کہ ایسی سخاوت تو ہم نے کسی کے پاس نہیں دیکھی، اور ہم کو دے رہے ہیں جنہوں نے پوری زندگی دشمنی اور مخالفت. اللہ پاک نے ایمان کو مضبوط کر دیا، اور صحابہ کو دیکھ کر قرآن فرما رہا ہے یوسف السراء لیغیظ بهم الکفار. جب کاشتکار اپنی کھیتی لہلہاتی دیکھتا ہے، تاجر اپنی تجارت کو بالکل عروج پر سیزن پہ دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے. کاشتکار کی خوشی کا عالم یہ ہوتا ہے، رات دن آپ دیکھتے ہیں جو لوگ کھیتی کرتے ہیں وہ اپنے کھیت میں جاتے ہیں، دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ میری کتنی کپاس میرا ہوگا، کتنا ہوگا، آپ سے پوچھتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو بتلاتے ہیں ایسا ہوگا، کم بتلائے تو ناراض ہوتا ہے. یہ کاشتکاروں کے مسائل ہوتے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جیسے کاشتکار اپنی کھیتی کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے غار حرا سے پہلی آواز بلند ہوئی اور آپ نے اس آواز کو مکہ کی صفا پہاڑی پر پہنچائی تھی، اس وقت وانزل عشیرتک الاقربین میں چچا نے کہا تھا تبا لک. ایک چچا ابو لہب، اور اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جواب اس وقت دیا تھا. آج اللہ پاک نے ان سب کو ایمان کی دعوت سے مالا مال کر دیا، اور آج ہی ضرور اللہ کے نبی انتقال سے اگلے دن نماز کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پردہ ہٹایا اور صحابہ کو دیکھا اور دیکھ کر خوش ہو گئے. صحابہ بھی آپ کو دیکھ کر خوش ہوئے اور یہ سمجھنے لگے کہ شاید حضور اندر آئیں گے مسجد میں، لیکن آپ کی طبیعت ناساز تھی. لیکن آپ نے کمرے حجر مبارکہ سے آپ نے پردہ ہٹا کر صحابہ کو دیکھا اور مسکرائے. یہی اللہ پاک کی ساری باتیں آپ کو یاد آئی ہوگی کہ ایک زمانہ تھا کہ مکہ کی گلیوں کے اندر میں اور ابو بکر دو چار تھے، پھر اللہ نے بڑھایا اور آج مدینہ منورہ میں پورا جزیرۃ العرب ایمان لا چکا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں لیغیظ بهم الکفار. صحابہ کی یہ عظمت دیکھ کر اللہ کے دشمن ناراض ہو گئے، ان کو غصہ آتا ہے. منافقین کو، مکہ والوں کو، یا اطراف کے دوسرے قبیلے جو ایمان نہیں لائے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی روشنی میں فرماتے ہیں
کہ صحابہ کرام کو دیکھ کر اللہ پاک نے فرمایا کہ نبی خوش ہوتے ہیں اور دشمن ناراض ہوتے ہیں، ان کے دل میں تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے جس شخص کے دل میں صحابہ کرام سے بغض اور دشمنی ہوگی، امام مالک نے لیغیظ بہم الکفار کا لفظ ہے قرآن میں۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ یہ ناشکر کفار ہے جو اللہ کے نبی کے صحابہ کے متعلق کوئی بات کرے۔ صحابہ کرام کی مقدس جماعت وہ ہے اللہ کے نبی کے کہ آپ کی تربیت پائے۔ ایک آدمی کے پاس کوئی آئے اور یہ کہے کہ تمہارے بیٹے نے یہ شرارت، تو آدمی کو غصہ آئے گا کہ میرے بیٹے کے متعلق یہ کہہ رہا ہے، یا ایک اپنے بیٹے پر غصہ آئے گا کہ اس نے ایسا کیوں ہے، گویا تمہاری تعلیم میں تربیت کے اندر کمی ہے۔ یہ تو اللہ کے نبی کا اگر کوئی یہ کہے کہ تمہارے صحابی میں یہ کمی ہے تو یہ آپ کی تعلیم میں کمی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اس طرح تعلیم کی ہے کہ قرآن کریم ان کی تعریف کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی کے صحابہ کے متعلق محدثین کا فیصلہ ہے کہ روایت میں دوسروں کے متعلق کا تحقیق کریں گے، لیکن جب کسی راوی کا صحابی ہونا معلوم ہو گیا تو صحابی ہونا معلوم ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر اس صحابی پر کلہم عدول، صحابہ سب کے سب اللہ پاک کے یہاں نیک پرہیزگار ہے۔ عدول کا معنی پرہیزگار اور نیک، اس لیے صحابہ کرام کے متعلق کوئی گفتگو نہیں ہوتی۔ آیت کریمہ میں اللہ پاک نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ پاک نے ایمان والوں کو، عمل صالح کرنے والوں کو مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا۔ پوری صورت میں اللہ پاک نے بہت سارے اپنے انعامات، اپنے احسانات اپنی طرف سے فضیلتیں صحابہ کی بھی، اللہ کے نبی کی تو ہے ہی، صحابہ کی بھی اور ایمان والوں کی بھی اللہ پاک نے فضیلت بتلائی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ان تمام فضیلتوں میں ہم کو بھی شامل فرمائے۔ آمین۔